حي على الصلاة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وہاں ساتھ ہی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے مضمون کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا، جس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ برائیوں سے بچنا اس لیے بھی پہلے ضروری ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک غبارے میں ہوا بھرنا چاہیں تو اس میں اگر سوراخ ہوں تو جتنی بھی ہوا بھریں گے وہ سوراخوں سے ہوا نکلتی جائے گی۔ اس لیے جب تک ہم مکمل طور پر برائیوں سے نہیں بچیں گے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے، اس وقت تک حقیقی طور پر ہم جو نیکیاں ہیں ان کے فوائد بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روزوں کا مضمون شکر گزاری کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رمضان اور روزوں کے ذریعے سے تم خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اس کی قدر انسان کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقررہ وقت میں تم اپنی جائز ضرورتوں سے بھی بچو اور اس کے ذریعے سے تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات ابھریں، اور پھر جتنے زیادہ انسان کے شکر کے جذبات ابھریں گے اسی قدر زیادہ خدا تعالیٰ کے تقوی میں بھی وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، ہم تو وہ ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت ہمیں طرح طرح کے نعمتیں ملیں گی اور ہمیں مختلف قسم کے کھانے ملیں گے، مگر ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں روزے کے افطاری کے وقت کس طرح کا کھانا ملے گا۔ اس لیے جب اس طرح کے لوگوں کا ہم ذہن میں خیال لاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے جو شکر کے جذبات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے پھر ہم تقوی میں بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عبد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔